سیرت کے جو واقعات کا تسلسل ہے کہ ہجرت کے 6 سال حضرت عمر اور حضرت حمزہ اسلام قبول کر لیے، تو اب کفار اور بھپر گئے اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرنا، تو آپس میں بہت بڑی میٹنگ کرے۔ میٹنگ کیا کرے کہ بھائی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر محاذ پہ ہم جہاں بھی ٹھہر رہے مقابلے پہ ہم کو شکست ہو رہی، تو اب ان کو ٹائٹ کیسا کرنا؟ تو سارے کفار مل کے ایک فیصلہ کرے کہ ان کا مقاطعہ کر دینا چاہیے، بائیکاٹ، ان کے خاندان کا، پورے خاندان بنو ہاشم، خاندان عبد المطلب، ان سب کا بائیکاٹ کرنا۔ بائیکاٹ کیسا کرو؟ کوئی ان کو بات چیت نہیں کرنا، کوئی اگر ان سے بات چیت کرا تو اس سے بھی بات چیت نہیں کرنا، کوئی ان کو لینا دینا نہیں، کچھ بھی، کوئی ان لوگوں سے شادی بجوانی نہیں کرنا، اور بھی بہت سارے ایسے اصول بنائے، ایک پیپر لکھے، وہ پیپر جو ہے لکھ کے اس کو کیا کرے بول تو کعبۃ اللہ کے اندر لٹکا دیے اعلان عام کے طور پر کہ یہ طے ہوا ہے سارے ہمارے جو ہے قریش کے سرداروں کی طرف سے کہ خاندان بنو ہاشم اور خاندان عبد المطلب کا بائیکاٹ، اور اس کے یہ اصول ہے، اس کے خلاف ورزی کوئی کریں گا تو اس کا بھی بائیکاٹ ہم کر دیں گے۔ تو اب ایسے حالات پیدا ہو گئے، کوئی مکے میں بات نہیں کرتا تھا سرکار کے رشتہ داروں سے، اور کوئی جو ہے ان سے معاملات نہیں کرتا تھا، تو یہ پریشان کن حالات ہو گئے۔ تو حضرت ابو طالب جو سرکار کے سب سے بڑے حمایتی تھے، انہوں نے طے کیا کہ ہم کو ایسے حالات میں مکے میں نہیں رہنا چاہیے، اور وہاں سے ہٹ کر ایک گھاٹی ہے وہاں جا کر قیام کرنا چاہیے پورے خاندان کو لے جا کر۔ تو اس واقعے کو سیرت میں کہتے ہیں شعاب ابو طالب، شعاب کہتے ہیں گھاٹی کو، ابو طالب کی گھاٹی کے عنوان سے سیرت میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں چلا، 3 سال چلا۔ گھر میں 8 دن اماں بابا بات نہیں کر لیں تو گھر کا نظام کیسا ہو جاتا جی؟ باپ جو ہے بچوں کو بولتا اماں کو تیری یہ بول، اماں جو ہے بچوں کو تیرے بابا کو بول، کتنے مسائل ہو جاتے ہیں۔ نہیں 8 دن کو ایک دوسرے سے بات نہیں کر لیے تو بہت مسائل ہوتے۔ 3 سال تک جب یہ حالات سے گزرے ہوں گے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا نہیں مشقتیں اٹھائے ہوں گے، کیا نہیں تکالیف اٹھائے ہوں گے، کیسی کیسی پریشانیوں سے دوچار نہیں ہوں گے۔ کھانے کو کھانا نہیں تھا، بچے بھوک سے تڑپتے بلکتے تھے، تو کوئی ان تک کھانا پہنچانے والا تھا۔ بعض ہمدرد قسم کے لوگ تھے، چوری چھپے کچھ پہنچا دیتے تھے، ورنہ تو پتے پانی میں ڈبا کے چاپ لیتے تھے، چمڑیاں پانی میں ڈبا کے نرم ہونے کے بھون کے کھا لیتے تھے۔ ایسے ایسے مشکل حالات سے گزرے۔ اب یہ کفار میں بعض نرم دل لوگ بھی تھے، ابو البختری نام کا ایک شخص تھا، اور ایسے ہی زہیر ابن امیہ حضرت عبد المطلب کے یہ نواسے تھے، اور بھی بعض ایسے لوگ تھے جو نہایت ہی نرم دل تھے۔ وہ لوگوں کو 3 سال گزر کے بعد خیال آیا یہ بہت کچھ زیادہ ہو جا رہا، اوور ہو گیا ہے، بہت ہی تکلیف میں ہے، یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں نا، کچھ بھی ہو، ان کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ان کے بڑوں سے ہمارے بڑوں کی رشتہ داریاں ہیں، ان سے ہماری رشتہ داریاں ہیں، کب تک ایسا سلسلہ چلیں گا، تو اس کو ختم کرنا چاہیے، بہت زیادتی ہے یہ۔ تو وہ لوگ کیا کیے، یہ جو کفار تحریک چلا کے یہ مقاطعہ کروائے تھے، ان سے بات کر کے کہنے لگے کہ بھائی یہ ختم کرو، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو ہم لوگ جا کے ان کو لا کے آباد کر دیتے مکے میں، یہ بائیکاٹ ختم کرو۔ تو اس پر ابو جہل بہت زیادہ جل بھن گیا اور پل کے آیا، تو ابو البختری نام کا جو شخص تھا، کافر ہی تھا، مگر جھڑک دیا اس کو اور کہنے لگا کہ تم بہت زیادہ ہی کر دے رہے ہیں اور تم کو حق نہیں اس طرح کرنے کا، منع کر دیا اس کو۔ آخر میں یہ ہوا کہ یہ لوگ یہ سب باتیں کر رہے تھے، تو حضرت ابو طالب اس وقت حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر آپ ارشاد فرمائیں کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے جو معاہدہ لکھا ہے وہ معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، صرف اس جگہ جہاں اللہ کا نام ہے وہ حصہ چھوٹ گیا ہے۔ اگر میرا بھتیجا نے جو کہا ہے سچ ہے تو تم لوگ یہ مقاطعہ بائیکاٹ ختم کر دو، اگر وہ بات غلط ثابت ہو جائے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو کفار دوڑے فوری یہ دیکھنے کے واسطے کہ وہ جو لکھ کے لگائے تھے معاہدہ اس کا کیا حشر ہوا، تو جا کے جب دیکھے تو واقعتاً جیسا سرکار فرمایا تھا ویسی چھوڑ، پورا معاہدہ دیمک کھا گئی تھی۔ صرف اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے تھے، بسم اللہ لکھتے تھے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے بول کے لکھتے تھے، بسم اللہ ہمارے میں لکھتے تھے۔ تو اللہ جہاں آیا وہاں صحیح سلامت کاغذ، باقی پورا صاف۔ تو وہ جو رحم دل قسم کے کفار تھے گئے اور لا کر جو ہے نبوت کے 10ویں سال یہ سارے خاندان بنو ہاشم کو مکے میں بسا دیے دوبارہ۔